پھل نہیں ملے، چشمے نہیں ملے، حوریں نہیں ملی، قصور نہیں ملے، محلات نہیں ملے، وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ان چیزوں کے لیے آئے نہیں تھے، ہم تو ان چیزوں کے سوداگر نہیں تھے، ہم ان چیزوں کے سوداگر نہیں تھے، ہم نے راتوں کے آرام چھوڑے تھے، بستر چھوڑے تھے، حب دنیا چھوڑی تھی، دنیا کے راحت و آرام چھوڑے تھے۔ مولا سے جا کر کہہ دو فرشتوں کہ ہم نے ان حوروں شوروں کے لیے تو نہیں چھوڑے تھے، ہمیں تو بتانے والے کسی نے بتایا تھا کہ وہ دیدار کرائے گا۔ میں تو بتایا تھا کسی نے دیدار ہوگا۔ باری تعالیٰ ہم نے تو تیرے دیدار کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، یہاں آئے تو قصور مل گئے، حوریں مل گئی، باغات مل گئے، ہم تو باغوں کے سوداگر نہیں ہیں، اور جو وعدہ ہم سے تھا وہ تو پورا نہیں ہوا، آنکھیں ترس رہی ہیں۔ فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ وہ لوگ یہ کہتے، وہ لوگ یہ کہتے، اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ان سب جنتیوں کو واپس بھیج دو اپنے اپنے گھروں، محلوں میں، باغات میں، ٹھکانوں پر، سب جنتیوں کو حکم ہوگا رخصت ہو جاؤ، ان کو روک لو۔ لوگوں ایک منزل ابھی یہ بھی ہے، ہم نے تو سفر ہی شروع نہیں کیا، اس منزل تک کب پہنچیں گے؟ سب چلے جاؤ، سب جنتی اپنے گھروں میں، رہائش گاہوں میں، محلات میں، قصور میں چلے جائیں گے، حکم ہوگا ان کو قریب کر دو، یہ عاشق لوگ ہیں، وہ عابد اور زاہد لوگ تھے، یہ عاشق ہیں، ان کو قریب کر کے حکم ہوگا فرشتوں میرے اور ان کے درمیان پردے کو اٹھاؤ۔ تو لوگوں کس لالچ میں ہیں؟ لوگوں کس لالچ میں ہیں؟ ہم کس کشش میں ہیں؟ یہ کشش کوئی کشش نہیں ہے، یہ جاذبیت کوئی جاذبیت نہیں، یہ سب دھوکہ ہے، یہ حسن دنیا کے کوئی حسن نہیں ہے، اصل حسن آگے آنے والا ہے، اس کی طلب پیدا کریں اور خودی سے خدا کی طرف جانا، اس رستے کو اپنا لیں، پھر جب وہ مقام آتا ہے، یہ تو تیسری منزل ہے کہ نہ دنیا کے لیے نہ جنت کے لیے، دیدار کے لیے، بولیے دیدار کے لیے، اور جو لوگ اس مقام پر پختگی پاتے ہیں اہل دیدار، پھر ان کی بھی منزل ہے، انہیں پھر دیدار کی طلب بھی ان کے لیے گناہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مقام آتا ہے کہ اب وہ دیدار کی طلب کریں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مقام نہیں، اس طلب بھی غیر شے ہے، آرزو بھلے ہائے ہائے، آرزو بے شک اس کے دیدار کی کیوں نہ ہو، وہ آرزو ہے، خدا تو نہیں ہے، وہ بھی غیر ہے۔ مقام استقامت پر جب کوئی پہنچتے ہیں تو سوال دیدار بھی غیر ہو جاتا ہے۔ دو مثالیں دیتا ہوں، اب ہم آ گئے اختتام کی طرف، قریب پہنچ گئے۔ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھہرایا، فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ پھل نہ کھانا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے آ کے قسمیں کھائیں اور دو باتیں بتائیں۔ حضرت آدم عاشق لوگ تھے،
آدم و حوا عاشقان الہی تھے. ایک نئی تعبیر عرض کر رہا ہوں, نئی جہت عرض کر رہا ہوں. عاشق تھے. شیطان نے قسمیں کھائیں, اس کو بھی پتا تھا کہ عاشق ہیں مولا کے. اس نے کہا یہ پھل اگر کھا لو تو دو کام ہو جائیں گے, یا دو میں سے ایک ضرور ہو جائے گا. تم تکونا ملکین, فرشتے بن جاؤ, یا خلود فی الجنت, یہ جنت میں ہمیشہ رہو گے. دو باتیں. اب یہ دو باتیں تو آپ نے سن رکھی ہیں نا, بولیے بولیے. قسمیں کھائیں کہ یہ ہمیشہ رہو گے جنت میں, نکالے ہی نہیں جاؤ گے, یا فرشتے بن جاؤ گے. جب آدم علیہ السلام ان دو باتوں سے آگاہ ہوئے تو عاشق ہر بات میں کچھ اور دیکھتا ہے. عاشق کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے. آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا خلود فی الجنت, جنت میں رہنے کا لالچ نہیں تھا, جنت مقام قرب تھا. لالچ جنت کا نہ تھا, مقام قرب تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ پھل کھانے سے ہمیشہ قربت رہے گی. ہائے ہائے, ہمیشہ مالک کی مولا کی قربت رہے گی. تو خواہش دوام قربت میں پھل کھا لیا. خواہش دوام قربت کتنی پاکیزہ خواہش ہے, کتنی پاکیزہ خواہش ہے. کوئی گناہ کی چیز نہیں کہ ہمہ وقت محبوب کے قریب قربت میں رہیں گے, تو قربت کے دوام کی خواہش میں پھل کھا لیا. یا سنا تھا کہ اس سے ملکین فرشتے ہو جاؤ گے. تو میں یہ کہتا ہوں تحقیق سے کہ فرشتے ہونے کی خواہش بھی نہ تھی. آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کل سارے فرشتے تو انہی کو سجدہ کرنے, جو فرشتے ان کو سجدہ کرنے والے ہوں, وہ آدم خود فرشتہ بننے کی خواہش کیوں کرے؟ نہ فرشتہ بننے کی خواہش, نہ جنت میں رہنے کی خواہش. جنت کی خواہش کا پس منظر محبوب کی قربت کا دوام, کہ ہر وقت اس کی قربت رہے. اور ملکین فرشتہ بننے کا مطلب تقاضائے بشریت سے پاک ہو جائیں, تقاضائے بشریت سے پاک ہو جائیں, تاکہ ہر وقت وہ جو بشری تقاضے ہیں ان سے پاک ہو کر محبوب کی طرف رہے, اور کوئی اور دھیان نہ آئے, کوئی اور. تو خیال کیا تھا, بات کو سمجھے ہیں آپ سب؟ آرزو کیا تھی کہ اس کی بارگاہ میں رہنے کے لیے کوئی اور خیال نہ رہے. فرشتہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بشری خیال نہ رہے, یا ہر وقت اس کی قربت میں رہے, دوری نہ ہو. اب یہ آرزو تھی, اس آرزو میں پھل کھا لیے. مالک نے پوچھا کیوں کھائے؟ بتا, صحابہ کرام کی بات آ گئی, وہ صحیح بخاری والی. کیوں کھائے؟ اسے بھی معلوم ہے کہ اس وجہ سے کھائے, انہیں بھی معلوم ہے. بتانے کو عرض کر سکتے ہیں مولا تیری عزت کی قسم نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں کہا کہ اس نے خود کہہ دیا لم نجد لہو عزما, آدم نافرمانی کا ارادہ تیرے اندر تھا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے تیرے اندر نافرمانی کا ارادہ تھا. تو جب اللہ نے گواہی دے دی کہ نافرمانی کا ارادہ ہی ہم نے نہیں دیکھا, تو پھر رہ کیا گیا؟ وہی بات جو میں نے عرض کی. تو پوچھا کیوں کھائے, تو بتایا بھی نہیں. اس کی مولا غلطی ہو گئی. ہائے ہائے لوگوں, ادب یہ ہے, ادب یہ ہے کہ تعظیم کی جائے, اور ادب کا ادب یہ ہے کہ ادب کر کے ادب کا نام بھی نہ لیا جائے. یہ بھی نہ کہا جائے کہ ادب کیا, یہ بھی نہ سوچا جائے. مثلا کسی کو کہا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر اس سے پوچھا کیوں کھڑے ہو, وہ کھڑا ہو گیا. ادب ہوا. یہ کیا ہوا؟ ادب. پھر پوچھا آپ کیوں کھڑے؟ اس نے کہا آپ ہی نے فرمایا تھا, آپ کے حکم کی تعمیر میں کھڑا ہوں. بے ادبی ہو گئی.